آخر پھر لانگ ایلیوڈیڈ ایویڈیڈ ملاقات ہو ہی گئی آج عمران خان صاحب کی ہمشیرہ عظمیٰ خان کی ان سے ملاقات ہو گئی اور وہ تمام افواہیں دم توڑ گئیں جو ان کی صحت کے بارے میں تھی. وہ باہر آئیں، انہوں نے آگے بتایا کہ ان کی صحت ٹھیک ہے اور کچھ سخت باتیں بھی کیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ ان کی صحت ٹھیک ہے. بہت غصے میں ہیں، اگین انہوں نے قیادت کے اوپر نام لیا، باتیں کی، وہ اپنی جگہ ہے. یہ خبر ہم آپ کو کل بتا چکے تھے کہ آج یہ ملاقات ہوگی، اور کیوں آپ کو میں نے بتایا تھا. پہلے آپ کل کی بات سن لیں، پھر میں اس کے آپ کو ایک ایڈ آن کچھ اور چیز بھی بتاؤں گا. میری اطلاع ایک اور بھی ہے. خبر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، ایک آفر دی ہے کہ نورین بی بی اور علیمہ بی بی ان کو تو الاؤ نہیں کیا جائے گا، لیکن میرے مطابق اطلاع کے مطابق کہا کہ جی عظمیٰ چلی جائیں، ان کی جو ہمشیرہ ہیں خان صاحب کی، اور علی ظفر چلے جائیں، یہ جا کے ملاقات کر لیں خان صاحب سے کل. اور اگر اس کے بعد آ کے کوئی سیاسی بیان بازی نہیں ہوتی اور انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا تو پھر آگے کے لیے چیزیں ہو سکتی. ہو گئی ملاقات، ہو گئی جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا. وہاں پہ کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں ہوئی، لیکن دونوں میں سے ایک چیز ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جن انسٹیٹیوشن کے خلاف بات نہ کریں، وہ انہوں نے کر دی، لیکن اس کے علاوہ سیاسی باتیں دوسری انہوں نے کہا کہ کچھ سخت باتیں میں اچھے الفاظ میں بتاؤں گی. جو خود دوسری خبر یہ تھی کہ ایک پیغام بڑا کلیئرلی کل دیا گیا تھا سہیل آفریدی صاحب کو بھی، جو چیف منسٹر ہیں. ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ یہ ٹیررزم کے معاملے میں، افغان ایشو کے معاملے میں پارٹی ٹو دا کانفلکٹ نہ بنے تو پھر کسی کو نہ گورنر راج کی بات ہے، نہ کوئی ایسا ہنگامہ ہے، کچھ نہیں ہوگا ایز لانگ اس کے اوپر آپ اپنی پالیسی بڑی کلیئر رکھیں، ورنہ پرابلمز ہوں گی. وہاں سے بھی ایک گڈ ول جیسچر آیا، یہاں سے گڈ ول جیسچر ہوا ملاقات کا، وہاں سے گڈ ول جیسچر آیا کہ وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے دھرنے میں نہیں آئے، اگرچہ انہوں نے ہی کال کیا ہوا تھا. سو یہ اچھی ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تھوڑی بہت سخت باتیں ہوئی ہیں، کیا یہ اب آنے والے دنوں کا مزاج دوبارہ پوائنٹ سکوئر ون پہ لے جائے گی یا بات آگے بڑھے گی؟ یا بات کریں گے، ہمارے ساتھ بھی ہمیں جوائن کریں گے رانا سلارو صاحب، ان سے باتیں پوچھیں گے. لیکن آج ایک اور بھی بڑا ٹریجک انسیڈنٹ ہوا. اسسٹنٹ کمشنر جو میران شاہ کے ہیں، شاہ ولی، ان کا بہیمانہ قتل ہوا. وہ اپنے اسٹاف کے ساتھ جیپ میں جا رہے تھے، پہلے جیپ پہ فائرنگ ہوئی، ان کو اور 4 لوگوں کو شہید کیا گیا، ایک راہگیر بھی شہید ہوئے، اور پھر ان کو جلا دیا گیا، ان کی گاڑی کو جلا دیا گیا. آپ کو یاد ہے جولائی کے اندر بھی ایک اسسٹنٹ کمشنر تب باجوڑ میں تھے، فیصل اسماعیل، ان کو بھی بازار کے اندر وہ ان کی جو ان کی جیپ تھی اس کے ساتھ بام لگا کے ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا. اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یہ دونوں بڑے گہرے دوست بھی تھے، لوگ بتاتے ہیں. آج خوارج بھی مارے ہیں 7-8. اب ایشو یہی ہو رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا ایشو جو اس وقت اور جو ڈفرنسز بھی کریٹ کر رہا ہے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ پاورز دیٹ بی، وہ یہ افغان پالیسی کے اوپر ہے، وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہے کہ وہ باتیں کہاں جا کے رکیں گی. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے، لیکن ویری کوئکلی میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج جوائنٹ سیشن تھا پارلیمان کا، اس میں ایک انٹرسٹنگ بل بھی تھا، اور وہ تھا مائنورٹیز کمیشن کا. سم ہاؤ اس کے اوپر بہت زیادہ اپوزیشن آئی. کیوں آئی؟ سمجھ سے بالا تر ہے، بیکاز اس طرح کے کمیشن پہلے بھی ہیں، اور مائنورٹیز کا اگر کمیشن بنتا ہے، مائنورٹیز کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، اس کی آپ کیوں مخالفت کریں گے؟ خیر اینی وے، اس پہ پھر ڈیٹیل میں کوئی بات کریں گے. ابھی سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کے لیے آنے والے دن کچھ نرمی ہوگی، اور یا ہم بیک ٹو سکوئر ون ہیں.